ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے نوٹ بک میں لکھیے اسم اور علت کا اصول. اسم اور علت کا اصول. اوکے دیکھیے، اسم مطلب نام. اوکے، کوئی بھی چیز کا نام، نام کے ساتھ اس کا تذکرہ ہونا اسم. اور علت مطلب وہ کنڈیشن جس کی وجہ سے اس چیز کے سلسلے میں کوئی رول بنتا ہو یا کوئی اصول بنتا ہو. اوکے، علت. یہ تھوڑی ٹیکنیکل چیزوں میں جا رہا ہوں، یہ علماء کے چیزیں ہیں، یہ ان کے بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. تو آپ لوگ بعد میں علماء سے کراس چیک کر لینا. ٹھیک ہے، عام لوگوں کے مطالعے میں اکثر یہ باتیں نہیں آتی، یہ اصول وغیرہ نہیں آتے، تو ہم ناواقف ہوں گے، تو تھوڑا اور غور سے سنیے. اسم اور علت کا اصول. فار ایگزامپل، کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں. اوکے، اب ہم نے بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے ہمارے علماء نے. فار ایگزامپل، اب اگر میں آپ سے کہوں کہ کھجور کی شراب حرام ہے، اوکے، اور اسی طرح سنترے کی شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، تربوز کی شراب حرام ہے، اور ایسے بہت سارے فروٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ساری دوسری دیگر بھی چیزیں ہیں جن کی شراب حرام ہے. اوکے، تو اب اگر میں یہ پوچھوں کہ بھائی کس نے حرام کیا اس چیز کو جسے اللہ نے حرام نہیں کیا نام لے کر؟ کیونکہ قرآن میں خمر کو حرام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور خمر جو ہے، اب یہ اسم ہے، خمر اسم، ٹھیک ہے، خمر کو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور خمر کیا ہے؟ یہ انگور کی شراب کو خمر کہتے ہیں. بات آپ لوگ فالو کر رہے ہیں نا؟ دیکھیے، قرآن میں نام لے کر اللہ تعالیٰ نے خمر کو حرام کیا ہے. خمر اسپیسیفکلی کہتے ہیں انگور کی شراب کو. اب اگر میں یہ آرگیومنٹ کروں کہ کیا اللہ نے وائن کا نام لیا ہے اور وائن کو حرام کیا ہے؟ بتائیے قرآن میں. کیا رم حرام ہے؟ کیا وسکی حرام ہے؟ کیا برانڈی حرام ہے؟ بتائیے نام سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نام لے کر انہیں حرام کیا ہے. نہیں کرے نا؟ قرآن میں مل رہا آپ کو یہ سب نامہ مل رہے ہیں. جو جس چیز سے بھی نشہ ہوگا وہ حرام ہو گئی. ہاں، اب یہ کیا ہے؟ اس کو کیا بولتے؟ علت بولتے. نہیں، خمر کا مطلب نشہ نہیں ہوتا بہن. خمر کا مطلب انگور کی شراب ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں، یہ اس کا بامحاورہ مطلب ہے، نشے والی چیز بول کے. یہ دراصل اس کی علت ہے، وہ چیز جس سے نشہ. آپ تھوڑا اس کو چیک کر لیجئے، اوکے، کراس چیک کر لیجئے. ابھی تو میں یہ بات بتا رہا ہوں، آپ ویریفائی کر لینا اس کو، ٹھیک ہے. خمر اسپیسیفکلی کہتے ہیں انگور کی شراب کو. اوکے، تو اب بات کیا سمجھ میں آئی کہ بھئی کیوں، کس وجہ سے انگور کی شراب حرام کی گئی، اس کی علت کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پر جب غور کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کی وجہ سے چونکہ نشہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو حرام کیا گیا. اور اب وہ نشہ جس کسی چیز میں پایا جاتا ہو، چاہے اس کا نام قرآن میں موجود ہو یا نہ ہو، اس پر ہم وہ رول اپلائی کرتے ہیں. تو علت کی بنا پر ان تمام چیزوں کو حرام یا حلال کیا گیا ہے بعد میں، جن کے نام قرآن میں نہیں آئے. تو قرآن میں نام آنا کسی چیز کا شرط نہیں ہے. علت اگر موجود ہے، اوکے، وہ علت کی بنا پر آپ دوسروں پر آپ اپلائی کرتے چلے جا سکتے ہیں. اس کی پھر بڑی لمبی لسٹ بن جاتی حرام چیزوں کی. پھر اس میں برانڈی آ جاتی، وائن آ جاتی، وسکی آ جاتی، رم آ جاتی، اور پتہ نہیں اور کتنے اس کے 100 قسم کے شراب ہیں، ٹھیک ہے. وہ سب کو آپ حرام کہہ سکتے ہیں. یہ جو اتھارٹی ہمیں ملی کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کی، ہے نا، یہ قرآن سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں علت. تو یہ ہے اسم اور علت کا اصول. تو کہ کسی بھی چیز کا نام ہونا قرآن میں ضروری نہیں ہے اس کے حرام یا حلال ہونے کے لیے. اگر علت مل رہی ہے آپ کو، وہ علت کسی پہ فٹ ہو رہی ہے کسی چیز کے اوپر، تو آپ کو رول کو اس پر اپلائی کر دیجیے. تو یہاں پر علت کیا مل رہی ہے؟ اب ان پورے جو ہمارے ڈسکشن میں جتنے شخصیتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اندر آپ کو علت مل رہی ہے نا، کہ وہ توحید پرست ہوں اور وہ اپنی قوم کے لیے ریلیجس اتھارٹی ہوں. پھر چاہے ان کے کیریکٹر کے اندر بہت ساری اچھی باتوں کے ساتھ بہت بری باتیں بھی شامل کی گئی ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ نبی نہ ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ لیڈیز ہوں، تب بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر وہ دو کنڈیشنز کو فلفل کرتے ہیں، وہ غیر نبی ہیں اور وہ لیڈیز ہیں، تب بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ان کو بحیثیت دلیل، چاہے ان کا نام قرآن میں نہیں آیا ہو. دیکھیے، یہ ہے وہ ریزن سمجھنے کا، یہ ہے وہ طریقہ سمجھنے کا. طریقہ کار کو سمجھیے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں قرآن نہیں مانتا، اب آپ قرآن میں سے نکال کر اس کو بتائیں گے؟ نہیں. قرآن سے دعوت دینے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے طریقے کو سمجھ کر
اس کے مطابق آپ دعوت دیں. تو قرآن کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو ان کے پاس جو ان کی ریلیجس اتھارٹی ہے اور ان کے پاس جو ریفرنسز ہیں, ان کے پاس جو اسکرپچرز ہیں, وہاں سے آپ بتا دیں کہ آپ کا کانسیپٹ صحیح. یہ ہے طریقہ. اور ساری کتابیں ڈیوائن نہیں کہی جا رہی, ٹھیک ہے, یہ بات کی تمیز ہم کریں. ہندو ہر کتاب کو ڈیوائن نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے. میں نے جیسا کہا آپ کو کہ بہت سارے لوگ ویدوں کو اور بھگوت گیتا کو خدا کا کلام مانتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ایک بڑی تعداد ہے جو اپنشد کو بھی اللہ کا کلام مانتی. دیو وانی ان کی اپنی زبان میں دیو وانی وہ کہتے ہیں, ایش وانی, دیو وانی, ٹھیک ہے. پرانوں کے سلسلے میں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں, یہ رشیوں اور منیوں کی لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. بہت بڑے جو اس وقت کے جو بزرگ ہوئے ہیں ان کی لکھی ہوئی ہیں, اوکے. یہ خود وہ لوگ کہتے ہیں. اور پھر جو رامائن ہے اور اتہاس ہے اسے وہ لوگ اتہاس کہتے ہیں, ہسٹری, ٹھیک ہے, وہ اسے ڈیوائن نہیں کہتے. اور آف کورس بھگوت گیتا از پارٹ آف مہا بھارت, بٹ دیٹ از کنسیڈرڈ ایز ڈیوائن. یہ وہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ ڈیوائن ہے, اتنا پارٹ ڈیوائن ورڈ آف گاڈ ہے. بھگوت گیتا کا لٹرل میننگ ہی یہی ہوتا ہے, نغمہ الہی یا کلام الہی, اوکے, خدا کا کلام. تو آپ پرکھ لیجئے, آپ قرآن کی کسوٹی پر دیکھیے کہ وہ واقعی اس کرائٹیریا کو فلفل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور جلدی کریے کیونکہ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, ہے نا. مے بی مے ناٹ بی کے کھیل ہم اتنے سالوں سے کھیلتے آ رہے ہیں. کیا ہے کہ بھائی کچھ کہا نہیں جا سکتا, ان کا نام نہیں آیا, واللہ عالم بالصواب. یہ مسخرہ پنا کر رہے ہیں کسوٹی رکھنے کے باوجود, ہے نا. تو یہ مسخرہ پنا کر رہے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ سزا میں پکڑ رہا ہے. تو یہ مسخرہ پنا بند کریے, اب کسوٹی پر فوری جلدی جلدی پرکھیے اور نتیجے پر پہنچیے. استعمال کرنا نہیں کرنا. اور پھر یہ بھی ضروری ہے, کیا یہ ایک سوال ہے جو بعد میں آپ کے سامنے آئے گا, وہ کتابوں کا کلام الہی ہونا بھی ضروری ہے کیا ان کو بطور دلیل استعمال کرنے کے لیے, یا کوئی اور بات جو ڈیوائن نہ ہو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, اس کو بھی آپ اٹیسٹ کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. یہ سوال پر ابھی گفتگو نہیں ہوئی. یہ قرآن کی روشنی میں یہ بھی ہم سمجھیں کہ چلو پکا پتہ چل گیا کہ وہ ڈیوائن ریویلیشن نہیں ہے, لیکن قوم اس کو مانتی ہے, ان کے پاس اس کے علاوہ شاید سمجھے کہ کچھ اور نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن میں دیکھیں نا بھائی اللہ نے کیا کیا ہے. تو جو اللہ نے نازل نہیں کیا وہ باتیں جو لوگوں کی خود کی اپنی لکھی ہوئی ہیں اس کو وہ ریلیجس اور آتھینٹک لوگ مان رہے ہیں, تو پھر ہم کیا کریں؟ بحیثیت ریفارمر ہم کیا کریں؟ اس کا جب ایویلیویشن نہیں ہوا تو ہم جمپ نہ کریں اپنے کنکلوژنس کے اوپر, ہے نا. یہ اصول بالکل شروع میں ہم نے پہلی کلاس میں طے کیا تھا کہ ڈو ناٹ کنڈیم سم تھنگ دیٹ یو ہیو نو نالج اباؤٹ, اینڈ ڈو ناٹ اٹیسٹ سم تھنگ آلسو دیٹ یو ہیو نو نالج اباؤٹ. ولا تخف ما لیس لک بہ علم. کسی چیز کے پیچھے مت پڑ جاؤ, نہ اٹیسٹیشن میں نہ کنڈیم کرنے میں جس کا علم نہیں ہے. جسٹ آپ بولو کہ بھائی نہیں معلوم ہے, یوز کرنا نہیں کرنا نہیں معلوم ہے بول کے بولو. معلوم ہے تو دلیل دینا پڑتا, نہیں یوز کرنا ہے اگر کوئی بول رہے ہیں تو وہ دلیل دے, ورنہ میں دلیل دوں گا. پھر یوز کرنا ہے اس کی میں دلیل دوں گا آپ کو. ابھی نہیں دے رہا کیونکہ آلریڈی یہ بڑا گاڑا سبجیکٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. بہت ساری باتیں ایک ساتھ ہو جائیں گی, اس پر کریں گے بعد میں بات کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک ایک کر کے. ذرا یہ ہے سیریسلی سوچنے کی بات.